میں نے اپنے ایموشنس کو ریگولیٹ کرنا، انہیں مینیج کرنا سیکھا ہے قرآن سے، اسلام سے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کس طرح سے آپ اپنی ایموشن ریگولیشن کر سکتے ہیں قرآن کے تھرو۔ نمبر 1 ٹیکنیک ہے وہ ہے ذکر کی۔ جو لوگ اپنی روٹین میں ذکر کی عادت اپناتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کی ذہنی حالت بہتر ہوتی ہے، وہ ذہنی طور پہ پرسکون ہوتے ہیں، ان کا دل اطمینان میں رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ دلوں کا جو ذکر ہے، دلوں کا جو اطمینان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بارہا یہ فرمایا کہ جو قرآن ہے وہ دلوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے، بیسیکلی ہدایت کا ذریعہ ہے، رحمت کا ذریعہ قرآن کا ایک ایک لفظ۔ تو جو لوگ قرآن سے جڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جڑتے ہیں، آپ ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں ایک رحمت دیکھیں گے، ایک سکون دیکھیں گے ان کی زندگی میں، ایک ٹھہراؤ دیکھیں گے ان کی لائف میں۔ ہم اپنے ایموشنز کو تبھی ریگولیٹ کر سکتے ہیں نا جب ہم ذہنی طور پہ پرسکون ہوتے ہیں۔ اگر ہم ذہنی طور پہ انتشار کا شکار ہیں، ہماری ذہنی حالت بہترین نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، تو ہم کس طرح سے ہم اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ کریں گے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے ذکر سے جڑیں، کیونکہ خدا کا ذکر ہمارے اندر ہمیں ایک انر پیس پرووائڈ کرتا ہے، ایک سکون اور ایک رحمت کا ذریعہ بنتا ہے ہماری لائف میں۔ جب ہمارے دل پر رحم ہوتا ہے، ہمارے ذہن پہ رحم کیا جاتا ہے نا، یعنی کہ رحمت ہمیں گھیر لیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت، تو ہم خود بخود ایک پرسکون حالت میں آ جاتے ہیں، ہم اپنے ایموشنز کو اچھے سے ریگولیٹ کرنے کی ہمارے اندر کیپیبلٹی آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن ہمیں صبر سکھاتا ہے، قرآن ہمیں برداشت کرنا سکھاتا ہے۔ کس طرح؟ دیکھیں، ہم نے ایموشن ریگولیشن اسٹریٹجیز اگر ہم سیکھ رہے ہیں تو اس میں ایموشنل ریگولیشن کیا ہوتی ہے کہ ہم اپنے ایموشنز کے ساتھ اویئر ہو جائیں، انہیں مینیج کرنا سیکھیں، انڈرسٹینڈ کرنا سیکھیں اور انہیں اپنے نیگیٹو ایموشنز کو کنٹرول کریں پازیٹیو وے میں۔ تو قرآن ہمیں بار بار صبر کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ال عمران آیت نمبر 134 میں نیک لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، اور وہ جو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی کہ جب آپ صبر سے کام لیتے ہیں نا، تو نیک لوگوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، مینیج کر لیتے ہیں، کنٹرول کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اور اچھے انداز سے کریں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے لاسٹ میں یہ بات کی اس آیت کی، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی کہ جو ایکسیلنس کے لیول پہ غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، کیونکہ غصے کے بعد اگلی سٹیج ہوتی ہے معاف کر دینا، وہ سب سے اوپر کی سٹیج ہے، وہ ایکسیلنس کا لیول ہے، یعنی کہ احسان کرنے والوں کا لیول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، انہیں پسند کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ شورى آیت نمبر 43 میں یہ فرماتے ہیں، اور جو صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ بڑے حوصلے کے کاموں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرما دیا، چونکہ جو لوگ صبر کرتے ہیں مشکل وقت میں اور معاف کر دیتے ہیں، ظاہر ہے ہماری زندگی میں ایسے بہت سارے معاملات، حالات آتے ہیں، واقعات آتے ہیں کہ اس مقام پہ صبر کرنا، اس پوائنٹ پہ صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اگلے انسان کو معاف کر دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ بڑے حوصلے والے بندے ہیں، یہ بڑے بہترین بندے ہیں جن کا ظرف سب سے اونچا ہوتا ہے، جو صبر سے کام لیتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر انہی لوگوں کے لیے ظاہر ہے جس کا جتنا بڑا ظرف ہوگا، جس کے اندر جتنی زیادہ برداشت ہوگی، پھر کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو آزما رہا ہے، تو اگر آپ معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے آگے آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں رکھی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری فطرت بھی بتائی ہے سورہ انبیاء میں آیت نمبر 37 میں، کہ انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں، فطرتاً ہم لوگ عجلت پسند ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں فوری طور پہ ہمیں کوئی بھی کام چاہیے ہوتا ہے، ہمیں غصہ فوراً آ جاتا ہے، ہم ریاکشن فوراً سے کر دیتے ہیں، دے دیتے ہیں، ریاکٹ کر جاتے ہیں۔ تو لیکن جس کے اندر ایمان پختہ ہوتا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کی احکامات پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کے ذات کے اندر ٹھہراؤ لازمی ہوگا، کیونکہ فطری طور پہ تو انسان اجرت پسند ہے ہی، لیکن ان کو مینیج کرنا علم والے لوگوں کا کام ہے، جو اپنی ایموشنز میں بھی اجلت اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نازعات آیت نمبر 40 اور 41 میں فرماتے ہیں، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور نفس کو خواہش سے روکا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی کہ اگر آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اپنے ایموشنز کو مینیج کر کے، یعنی کہ انہیں قابو کر لیتے ہیں نا، اور تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دی کہ جنت ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
صبر کرنے برداشت کرنے والوں کو, اپنے نفس کو قابو میں رکھنے والوں کا پھل بھی بتا دیے کہ ان کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے انعامات رکھے ہیں. اور ایک بڑی ہی خوبصورت آیت ہے سورہ الحمیم سجدہ میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 34-35 میں, اور برائی کو دفع کرو اس چیز سے جو بہتر ہو. یعنی کہ اگر آپ نے برائی کو جواب دینا ہے نا تو اس کو اچھے انداز سے جواب دو. یعنی کہ برائی کا جواب برائی سے دینا ہے, برائی کا جواب اچھائی سے دینا ہے, برائی کو دفع کرنا ہے اچھائی سے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں ریاکشن نہیں دینا. اگر کوئی ریئیکٹ کر رہا ہے تو آپ نے بدلے میں ریئیکٹ نہیں کرنا, آپ نے رسپونڈ کرنا ہے, آپ نے معاف کر دینا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے مزید فرما دیا کہ اور اسی آیت میں, آیت نمبر 35 میں, کہ جو بہترین طریقے سے جواب دیتا ہے اور یہ صبر کرنے والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے. یعنی اس چیز پہ وہی لوگ قائم رہتے ہیں نا جو لوگ صبر کرتے ہیں. یعنی کہ جن کے اندر پیشنس ہوتا ہے, برداشت ہوتی ہے نا, وہی لوگ جو ہے اپنے ایموشنس کو جب وہ مینیج کر لیتے ہیں اچھے سے, وہ اپنی وہ زندگی میں, ان کے ذات زندگی میں کہیں بھی کوئی برائی کرتا ہے نا وہ اس کو اگنور کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اپنی برائی کا جواب برائی سے دینے میں اپنی انرجی کو ویسٹ نہیں کرتے ہیں, بلکہ وہ اپنی اس انرجی کو پازیٹیو کاموں میں انویسٹ کرتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا برائی کو اس انداز سے دفع کرو جو اچھا انداز ہو. تو آپ نے, کوئی آپ کے ساتھ برائی والا معاملہ کر رہا ہے, کوئی کسی بات پہ آپ کو غصہ آ رہا ہے, اگنور کریں. ٹھیک ہے. یا اس کو اچھے انداز سے رسپونڈ کریں, یا اس طریقے سے آپ نے ٹریٹ کرنا ہے خود کو کہ آپ نے اپنی انرجی پازیٹیو کاموں میں انویسٹ کرنی ہے. اس کے علاوہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کرتے ہیں, جو معافی طلب کرتے ہیں, آپ دیکھیں گے ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں. آپ بار بار خدا کے سامنے گر گڑا رہے ہیں, معافی طلب کر رہے ہیں, آپ خدا سے معافی مانگ رہے ہیں, تو آپ کے اندر عاجزی پیدا ہوگی, آپ کے اندر ٹھہراؤ آئے گا, آپ کے اندر نرمی آئے گی, آپ لوگوں کے لیے بھی نرم رویہ اختیار کریں گے. آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے نا, اللہ تعالیٰ سے بار بار بخشش طلب کریں گے, آپ کے اندر بغض, آپ کے اندر حسد, آپ کے اندر کینہ, آپ کے اندر جو نیگیٹو ایموشنز ہیں نا وہ سپریس ہونا شروع ہو جائیں گے, وہ آپ کے اندر سے نکلنا شروع ہو جائیں گے. آپ کے تعلقات میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی, کیونکہ آپ جب اللہ سے معافی طلب کریں گے, جب آپ کے اندر عاجزی آئے گی, آپ کے اندر جب نرمی آئے گی, آپ کا لوگوں کے لیے جو رویہ ہوگا وہ نرم پڑتا جائے گا, آپ کے اندر محبت گھر کرنا شروع کر دے گی. کیونکہ جب نیگیٹو ایموشنز نکلتے جاتے ہیں نا تو ان کی جگہ پازیٹیو ایموشنز لے لیتے ہیں, محبت, رحم دلی, بہترین اخلاق. اس کے علاوہ اگر آپ کو جب غصہ آئے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے اپنی جو غصے والی انرجی ہے نا, کیونکہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے نا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ایک الگ لیول کی انرجی ہوتی ہے, اور وہ غصے میں ہی خرچ کرنا چاہتا ہے اس انرجی کو, جبکہ آپ کو چاہیے کہ اس انرجی کو بہترین دوسری جگہ استعمال کر لیں تاکہ آپ کا جو غصہ ہے وہ نکل جائے, وہ جذبات جو ہیں وہ آپ کے ٹھنڈے پڑ جائیں غصے والے. اس کے علاوہ دعا ایک بہترین ہتھیار ہے مومن کے لیے, ایک مسلمان کے لیے, ایک انسان کے لیے, کہ جب آپ دعا کرتے ہیں نا خدا سے, جب آپ اپنا دل کھولتے ہیں خدا کے سامنے اپنے دل کی ہر بات, چھوٹی سے بڑی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, اپنے دل کا حال بتانا شروع کر دیتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے ایموشن سے اویئر ہونا شروع کر دیتے ہیں, اپنے ایموشنس کو جاننا شروع کر دیتے ہیں اچھے سے. جب آپ اپنے ایموشنس کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں نا, پھر آپ کو اپنے ایموشنس کو مینیج کرنا کہیں نہ کہیں حد تک ایزی ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ اپنے ٹریگرز کو پہچاننا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ چل جاتا ہے اس وقت میں کن جذبات, کس کیفیت میں, کس جذباتی کیفیت سے میں گزر رہا ہوں. پھر آپ ان کو ریگولیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کچھ ایسی ٹیکنیکس تھیں جس سے ہم اپنے ایموشنس کو ایزیلی ریگولیٹ کر سکتے ہیں. سو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.